بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ان سے ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم؟ تو تم نے کہا کہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اور ایمان جب تک اعلیٰ درجے تک نہ پہنچے اس وقت اس کی یہی صورت ہوتی ہے۔ میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ ان میں سے کوئی اس دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں، اور ایمان کی حالت اسی طرح ہے جبکہ اس کی بشاشت دلوں میں مل جائے کہ پھر کوئی شخص اس سے ناخوش نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 51۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور دونوں کے درمیان میں شبہ کی چیزیں ہیں کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ خاص جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو شخص شبہ کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ جانور شاہی چراگاہ کے قریب چر رہا ہو جس کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کے اندر بھی داخل ہو جائے گا۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خبردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا تو وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرے پاس رہو، میں تمہیں اپنے مال سے کچھ حصہ دوں گا۔ لہٰذا میں 2 ماہ ان کے پاس رہا۔ بعد ازاں انہوں نے ایک روز مجھ سے کہا کہ قبیلہ عبدالقیس کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم کس قوم سے ہو، یا یہ پوچھا کہ تم کس جماعت سے ہو؟ وہ بولے ہم ربیہ کے خاندان سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مرحبا القوم۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سوائے ماہ حرام کے کسی اور زمانے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ رہتا ہے، ان سے ہمیں اندیشہ ہے، لہٰذا آپ ہم کو کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی اطلاع کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور ان لوگوں نے آپ سے پینے کی چیزوں کی بابت بھی پوچھا کہ کون سی حلال ہیں اور کون سی حرام، تو آپ نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا، صرف اللہ پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ صرف اللہ پر ایمان لانا کس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب واقف ہے۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں دیا کرو۔ 4 چیزوں میں پانی یا کوئی اور چیز پینے سے ان کو منع کیا، حنتم سے اور دبا اور نکیر سے اور مزفت سے، اور کبھی ابن عباس مزفت کی جگہ مکیر کہا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو اور باقی لوگوں کو جو اپنی جگہ رہ گئے ہیں ان کی تعلیم دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 53۔